السلام علیکم۔ علیکم السلام، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی آپ؟ جی خیریت ہے، آواز آ رہی ہے قبلہ صاحب؟ آ رہی ہے جناب۔ جی قبلہ، میرا آپ سے یہ کوشچن تھا تقلید کے متعلق، اگر عام آدمی پر تقلید حرام ہے تو کیا اس پر اجتہاد واجب ہے یا نہیں ہے؟ نہیں اجتہاد حرام ہے بھائی، اجتہاد حرام ہے۔ اجتہاد فسق ہے۔ اجتہاد یعنی وہ چیز جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نہیں، آپ اپنے سے بناؤ جی، یہ تو حرام ہے، شرعی ٹھیک ہے نا؟ حکم جگہ ہاں، جو چیز واجب ہے کہ آپ احادیث سیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے احادیث میں کیا بولا، یہ اجتہاد نہیں ہے۔ آپ حدیث پڑھیں نا، حدیث میں کیا لکھا ہے، یہ اجتہاد نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ تو ہاں قبلہ یہ ضعیف ہو اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ ہاں ضعیف ہمارے ہاں ائمہ طاہرین علیہم، یہ بھی مجتہدین کا وہ پلاننگ ہے نا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ ضعیف احادیث کی وجہ سے آپ جا کے تقلید کرو، یہ کہیں ہے بھائی اگر کوئی حدیث ہمیں دکھاؤ کیونکہ ہمارے احادیث میں ضعیف ہیں آپ تقلید کرو۔ اگر دیکھیں اگر ہمارے ہاں دین مشکوک ہے، احادیث مشکوک ہیں، ضعیف ہیں، تو پھر یہ دین ہی غلط ہے، کیونکہ آخر اللہ نے اپنے حجت کو غائب کر دیا اور دین مشکوک بنا کے چھوڑ دیا۔ احادیث لوگوں کو پتہ نہیں چلتا مولا کا کلام کیا، تو اس لیے آپ مولا ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کلام پہ عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان میں جھوٹی ضعیف وغیرہ ملی ہوئی ہے نا۔ یعنی یہ کتاب ایک مجموعہ ہے احادیث کا، اب اس کتاب میں زہر بھی ہے، شہد بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا، تو ہم شہد نہیں اٹھا سکتے یہاں سے، کیونکہ اس میں زہر کا پتہ نہیں، یہ زہر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ایسا ہے تو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے شیعوں کے ساتھ غداری کی ہے، امام زمانہ علیہ السلام نے شیعوں کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو، اور اتباع کرنا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہاں پر شہد کے ساتھ زہر پڑا ہوا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا، تو ہمیں اتباع کرنا پڑتا کس کی؟ مجتہدین کے۔ حالانکہ اگر ان کو بتانا چاہیے تھا کہ بھئی ہمارے احادیث میں کیونکہ جھوٹی باتیں بہت ہیں، تم جا کے ہماری پیروی کو چھوڑ کے تم مجتہدین کی پیروی کرو نا۔ یہ فراڈ ہے مجتہدین کے، ایسے کوئی نہیں۔ ہماری احادیث اہل بیت علیہ السلام کی زیر نگرانی لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور جمع کی گئی ہیں، اور محدثین اعظام نے ان کے زیر نگرانی یہ کتابیں لکھی ہیں۔ اور پھر اگر مجتہدین حضرات کو اتنا ہی ڈر ہے کہ بھئی شیعہ حدیث میں ضعیف حدیث ہے، تو وہ صحیح حدیث کا کتاب لکھے نا۔ صحیح احادیث کا وہ کتاب کیوں نہیں لکھتا ہے؟ ہمارے احادیث سب کے سب صحیح ہیں، جو اصول سے لی گئی ہیں نا، جو ہمارے کتب ائمہ علیہ السلام سے لی گئی ہیں۔ تو یہ باتیں کہ شیعہ حدیث میں ضعیف ہیں، یہ غلط ہے۔ اور پھر علماء کا کیا کام ہے؟ وہ دیکھیں اگر ایسے احادیث ہیں کہ وہ ضعیف ہیں، ان پہ عمل کرنا جائز نہیں، تو یہ علماء کا کام ہے کہ وہ نشاندہی کریں، نہ یہ کہ منع کریں کہ آپ کسی حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے جی، کیونکہ اس میں ضعیف ہے۔ جی بتائیں آگے۔ تقیہ کے بیس پہ جو قبلہ حدیثیں ہیں تو وہ عام انسان کیسے سمجھے گا کہ کون سی تقیہ کے بیس پہ اور تو یہ کون سی عالم صحیح کا ہے؟ کام ہے نا، تو یہ عالم کا کام ہے، اس میں پتہ چل جاتا ہے نا، بولا کہ مثلا متع حرام ہے، آپ کو نہیں پتہ چلتا یہ تقیہ کے بیس پہ ہے، تو عالم یا کی تم تقلید کرنا وضو میں پیر دھو لو، یہ پتہ تو چل جاتا ہے نا کہ یہ تقیہ کے بیس پہ ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پتہ نہیں چلتا تو وہ اس کی نشاندہی کتب احادیث میں کی گئی ہے کہ یہ تقیہ کے بیس پہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ ایسی حدیث ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ واقعاً وہ تو وہ تقیہ کے بیس پہ ہے، لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا نا، اس میں کوئی قرینہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی قرینہ نہیں تو پر آپ معذور ہیں نا، اس پہ آپ عمل کر سکتے ہیں۔ قبلہ آپ کے نزدیک زن شرعن حجت ہے یا نہیں ہے نہیں انسان کے لیے؟ زن بعض چیزوں میں حجت ہے نا، بعض چیزوں میں حجت ہے، مثلا قبلت کس طرف ہے، وہ ائمہ علیہ السلام نے بولا کہ اس طرف آپ پڑھ سکتے، اس کے علاوہ ظنون حجت نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی شرعی دلیل ہو کہ اس مسئلے پہ زن کو معتبر قرار دیا گیا ہے کہ آپ مثلا قبلے کے مسئلے پر کہ اگر آپ کو زن ہے قبلہ کس طرف ہے تو اس طرف آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہے اس طرح کی دلیل، زن کا اتباع کرنا حرام ہے۔ اگر زن قبلہ حرام ہے تو انسان کا تو استنباط باطل ہو گیا پھر تو۔ استنباط ہے ہی نہیں بھائی، استنباط جھوٹ ہے مجتہدین کا۔ استنباط یعنی دیکھیں اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں نا، حدیث پڑھتے ہیں، اگر اس میں لکھا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کرو، نماز اس طرح پڑھو، اگر آپ کو واقعاً پتہ چلتا ہے تو عمل کریں نا۔ اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا اس طرح نماز پڑھو، یا شک میں اس طرح کرو، اس میں استنباط کہاں ہے؟ اس میں کون سا استنباط ہے بھائی؟ یہ استنباط نہیں ہے۔ جسے حدیثوں استنباط کا میں آپ کو علم بتاتا ہوں، استنباط جو ہے نا، کوئی ایسی چیز ہو قرآن مجید کے باطن ہے، قرآن مجید کے اسرار ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا، یا ائمہ علیہ السلام کو پتہ ہے کہ اس کے باطن میں کیا ہے، وہ استنباط کرتا ہے نا، وہ کسی عام آدمی کا کام ہی نہیں ہے۔ استنباط کرنا یعنی پشت پردہ معانی کو، وہ کسی کا کام نہیں ہے، وہ صرف ائمہ طاہرین علیہ السلام کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ مجتہدین جو کہتے ہیں ہم استنباط کرتے ہیں، یہ اصل میں یہ سب فراڈ ہے، یہ اصل میں اپنے جیب سے احکام بناتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی نا، یہ اہل سنت کا بھی یہ کام ہے
تو کہتے ہیں ہم نے استنباط کیا جی، حدیث دکھاؤ، حدیث ہے نہیں، فتویٰ دے دیا، یعنی ہم نے پشت پردہ سے کوئی معنی نکال دیا. وہ پشت پردہ سے معنی یہ نہیں نکالتا، یہ اپنے عقل سے احکام بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا استنباط یہ ہے. دیکھیں اگر کوئی حدیث ہے اس کی وہ دلالت ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تم اس طرح کرو، شراب پینا حرام ہے یا حج پہ جانا واجب ہے، حج پہ جاؤ گے تو کس طرح کی بکری تم حلال کر سکتے ہو، مثلا پہلے سب سے افضل جو ہے وہ مثلا تم ذبح کرو اونٹ کو، اس کے بعد ہے گائے کو، اس کے بعد ہے پوچھ کو، کبش کو، مجھے نہیں معلوم اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو، کہتے ہیں عربی زبان میں کبش بولتے ہیں، اس کے بعد دمبے کو، اس کے بعد جو ہے مثلا بکری کی باری آتی ہے نا فضائل میں، افضل یہ ہے. تو اس میں استنباط کہاں ہے بھائی؟ استنباط ہے کوئی چیز؟ اگر حدیث دیکھو بھائی، حدیث واضح الدلالہ ہے، عمل کر سکتے ہو، اس میں ظن نہیں ہے. امام علیہ السلام نے صحیح طور پہ بتا دیا. اگر واضح الدلالہ نہیں، عمل نہیں کر سکتے، مبہم ہے، کلام مبہم ہے، چھوڑ دو، دوسری حدیث کی طرف چلے جاؤ. صحیح ہے. تو یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اگر ظن پھر کیا کریں، کیونکہ مجتہدین کا کام ہے ظنون پہ عمل کرنا. جس خدا نے ظن پہ عمل کرنے کو قرآن میں بار بار حرام قرار دیا اسی قرآن کے متولی ائمہ طاہرین علیہ السلام اپنے سب شیعوں کو سب احکام میں ظنون کا اتباع کرنے کا حکم دیتے ہیں. یہ کس کا دین ہے؟ یہ مجتہدین کا دین ہے. ان کی عقل نہیں، ان کا دین نہیں ہے نا، یہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیے قبلہ، اگر ظن حرام ہے انسان کے اوپر تو اس کا استنباط ظاہر ہے کہ باطل ہو گیا، اور اگر استنباط باطل ہو گیا تو حرام کو وہ حلال سمجھ لے، یا ایسی استنباط میں نے عرض کیا نا کہ استنباط ہے ہی نہیں، استنباط فراڈ ہے بھائی، استنباط نہیں. اگر حدیث ہے آپ کے سامنے واضح دلالت دے رہا ہے، کہتا ہے تم اس طرح کرو، استنباط کہاں ہے اس میں؟ اگر حدیث دلالت نہیں کر رہا، آپ اپنے جیب سے بنا رہے ہیں اور اپنی طرف سے بنا رہے ہیں، اس کے معنی کچھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرا استنباط ہے، تو یہ تو فراڈ ہے نا بھائی. واضح دلالت ہے کہ تم اس طرح کرو تو یہ معنی صحیح ہے، عمل کرو. اگر اس طرح نہیں ہے تو پھر آپ عمل نہیں کر سکتے. تو جو فتوے ہوتے ہیں وہ تو قرآن حدیث اور عقل سے فتوے ہوتے ہیں نا، ان کے تو مجتہد تو ٹھیک ہے نا. تو اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا کہ تم اس طرح عمل کرو. اہل بیت علیہ السلام نے نہیں بولا کہ تم قرآن اور سنت کو چھوڑو. کوئی دوسرا آدمی قرآن اور سنت اور عقل سے اپنے سے بنائے گا، قرآن اور سنت عقل سے بنائے گا، آپ کو دے گا، اس پہ عمل کرو نا. یہ بدعت ہے، بدعت اسی کا نام ہے. اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا قرآن اور اہل بیت کے کلام علیہ السلام پہ عمل کرو. تو آپ لوگ اس کو چھوڑ کے کہ تو وہ آدمی جو ہے نا وہ اپنی عقل سے کچھ بناتا ہے، کچھ حدیث سے لیتا ہے، کچھ اپنے عقل سے بناتا ہے، وہ ہم قرآن سنت کو چھوڑتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ روسیائی کیا ہے کہ آپ نے غیر امام کو امام بنا دیا، غیر معصوم کو معصوم کا درجہ دیا اور اپنا نام رکھا شیعہ. جو ایک واضح دلیل دی جاتی ہے اس میں کہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، انجینئر نہیں ہے تو انجینئر کے پاس. تو یہ ایسی ہے کہ اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، حدیثوں کا علم نہیں ہے، تو وہ اس انسان کے پاس جا رہا ہے جس نے اپنے زندگی. تو اصل ڈاکٹر جن کا نسخہ صحیح ہے وہ ائمہ علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. ہم نسخے کو نہیں پڑھ سکتے. ہم عالم کے پاس جائیں گے جو ہمیں نسخہ سکھائے گا. صحیح ہے نا. وہ کہے گا تیرے امام نے یہ فرمایا، تیرے امام نے یہ فرمایا، تیرے امام نے یہ فرمایا. صحیح ہے اور ہے کہ نہیں. اب ہم اصل ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کے نسخے سے کام ہی نہیں. وہ کہتا ہے میں اپنا نسخہ تمہیں دیتا ہوں. وہ نسخہ تو تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی کبھی. یعنی جو اصل نسخہ ہے، سب علاجوں کا دوا ہے، ہدایت ہے، وہ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا کلام. اس میں شک ہے بھائی شجاعت بھائی؟ نہیں کوئی غلط بات کہہ رہا ہوں؟ جو اصل نسخہ ہے، جو اصل طبیب ہیں، جو اصل آپ کو علاج کرنے والے ہیں، آپ کو ہدایت دینے والے ہیں، وہ کون ہے بھائی؟ 14 معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے نا. 14 معصومین علیہ، تو ان کے کلام تو بہتر. ہم یہی تو عرض ہے نا کہ علماء کا کام یہی ہے کہ بھئی اہل بیت علیہ السلام کے جو نسخے ہیں شیعہ عوام کو سمجھ نہیں آتی، ان کو سمجھائیں. لیکن یہ تو سمجھاتے تو نہیں ہے نا. یہ تو کہتے ہیں بھئی وہ نسخہ آپ کو کبھی سمجھ ہی نہیں آئے گا، یہ اس پہ عمل کرو، میرا فتویٰ تم پہ حجت ہے. یہ فراڈ ہے نا. یہ خود ڈاکٹر بنے، یہ کہتے ہیں یہ خود ڈاکٹر بن گئے ہیں جی. حالانکہ ان کا کام یہ تھا کہ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث لوگوں تک منتقل کریں. جن کو سمجھ نہیں آتا ہے، جو ان پڑھ ہیں، ان کے لیے ترجمہ کریں، ان کے لیے شرح لکھیں. یہ کام نہیں کرتے. یہ کہتے ہیں شیعوں کو حدیث سے کام ہی نہیں ہونا چاہیے جی. حدیث کی طرف جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے. میں بتاتا ہوں، میں ڈاکٹر میں ہوں، میرے کلام پہ عمل کرو. تم بتاؤ جی، یہ شیعوں غریب شیعہ عوام کے ساتھ اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کہ تم ان کے کروڑوں کے کروڑ شیعہ ہیں، ہندوستان، پاکستان، ایران، عراق، لبنان، دنیا بھر میں، ان کو اہل بیت علیہ السلام کے کلام پہ عمل نہ کرنے دو اس بہانے کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی. اب بھئی اگر کوئی سمجھائے کیوں نہیں سمجھ آ سکتی؟ جو شخص اردو پڑھنے والا ہے، اس کے لیے آپ اردو میں لکھیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی نہیں. یہ تو فراڈ ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی. یہ تو جھوٹ ہے نا مجتہدین کا. ان سے بڑھ کر جھوٹا ہے ہی نہیں دنیا میں. جی سر.
جھوم جاؤ شیو جھوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا صراط حق پر صرف تم ہی صراط ایمان پر صرف